جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تجزیہ نگار، مشہور تجزیہ نگار، چیف رپورٹر نوائے وقت جناب سلمان غنی صاحب، اور وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر. آپ مجھے لگ رہا ہے تھاٹ آف دا ڈے پہ سوچ رہے تھے. جی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. جی پتہ نہیں یہ میسج آپ نے حکمرانوں کو دیا ہے، سیاستدانوں کو دیا ہے، یا آپس میں کوئی چلے آپ سوچ تو رہے ہیں اس پہ، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی پازیٹیو بات ہے. غنی صاحب کل بڑے فین فیئر کے ساتھ، ایک پرسوں 2 دن پہلے وہ ایس ایم کرشنا صاحب آئے، بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں، اور بڑا ایک دھومیں مچی ہوئی تھیں کہ جی بڑا کوئی زبردست کام ہونے والا ہے، اور ساتھ اپنے وہ کوئی انٹوراج لے کے آئے، میڈیا کا کوئی پتہ نہیں 60 70 80 بندے تو لے کے آئے، اور سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ جوائنٹ کمیونیکے آئے گا. لیکن کل جو ہم نے دیکھی جب دونوں وزراء خارجہ اکٹھے تھے، قریشی صاحب اور ایس ایم کرشنا صاحب، تو باڈی لینگویج بھی بڑی اسٹیف تھی، اور بیچ میں ایک دفعہ قریشی صاحب نے ٹوکا بھی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں. کیا ضرورت، کیا فائدہ ہوا اس سارے عمل کا، اور یہ سارا عمل آیا کیسے پیش؟ مطلب اس میں بہت سی کہتے ہیں کہ جی فارن پاورز جو ہیں، اسپیشلی امریکہ جو ہے وہ بھی انوالو تھا یہ مذاکرات کرانے میں، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ جب تحریک دونوں طرف موجود ہو پھر وہ اس طرح کا مذاکراتی عمل کامیاب ہونے کی توقع ہوتی ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جی جو مذاکرات بیرونی پریشر پہ، خاص طور پہ امریکی دباؤ پہ ہو رہے ہوں، مجھے تو کوئی اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 2-2.5 ماہ پہلے سیکرٹری خارجہ کی سطح پر مذاکرات ہوئے تھے، اور ہمارے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر نے اس وقت ہی مایوسی کا اظہار کیا تھا. بات یہ کہ یہ ایک کمپین چل رہی ہے امن کی آشا. دیکھیں خواہشات کے گھوڑے دوڑانے سے امن نہیں ہوگا، امن کے لیے عملاً اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو پرسنالٹی بیسڈ پارٹیز کو ووٹ دیے جاتے ہیں، نہ کہ ان کی پالیسیز کے حساب سے، ان کے منشور کے حوالے سے، اور یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری ملک کی، ہماری قوم کی سوچ ایسی کیوں ہے؟ لیکن فاروق صاحب یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ بات یہ کہ یہ ملک جو ہے یہ جمہوری عمل کے تحت بنا تھا، اور جمہوریت کے لیے بنا تھا، جمہور کے لیے بنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ڈیموکریسی نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، پریس کلب ہے، بار ایسوسیشنز ہیں، وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں ہر سال. کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ وہاں پر ایک پروسیس چلتا ہے، ایک دفعہ آپ آ جاتے ہیں، دوسری دفعہ میں جاتا ہوں، تیسری دفعہ کوئی اور آ جاتا ہے، فیس بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، باڈیز بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ سسٹم کا حسن ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، دیکھیں جب ہم پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک بات پہ تو مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی صدر پہ، سیاسی وزیر اعظم پہ تنقید کرنی بڑی آسان ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جنرلز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہماری پولیس ہے، ان پہ تنقید کرنی بڑی مشکل ہے. بات یہ کہ آپ سسٹم کو چلتا رہنے دیں. اس وقت بھی پاکستان کی اس منتخب لیڈرشپ سے لوگوں نے بہت ساری توقعات قائم کی تھی. یہ سارے سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ آج گلی محلوں کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں. اور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے بات کی تھی کہ جی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہے، ہم آئیں گے، ہم لوگوں کے اعتماد پر پورا اتریں گے، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے، اشیاء ضروریات کی قیمتیں نیچے آئیں گی، دہشت گردی کا سیاسی حل نکالیں گے، پاکستان کا وقار بحال کریں گے. لیکن صورتحال بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہوتی گئی، اور آج آپ کے سسٹم کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہے. تھینک یو سو مچ غنی صاحب، اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. ابھی غنی صاحب ابھی ویسے وارم اپ ہوئے تھے. بالکل، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو یہی باتیں جو کنٹینیو کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. تھینک یو سو مچ جی.